میں نے زور سے دھکا دے کر صبا کو بستر پر لٹایا تھا۔ وہ جو سادگی سے دلہن بن کر غضب ڈھا رہی تھی، میری اس حرکت پر تلملا گئی تھی۔ کہنے لگی، یہ کیا تماشا ہے؟ پہلے ہی آپ نے بہت کچھ برباد کر دیا ہے، اب میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے ہاتھ لگانے کی غلطی بھی نہ کرنا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو میں نے اسے بازو سے کس کے پکڑ لیا۔ وہ کسی پرندے کی طرح میری سخت گرفت کے بعد پھڑپھڑانے لگی تھی۔ میں نے غصے سے کہا، مت بولو کہ کچھ دیر پہلے ہی تم نے خود مجھ سے نکاح قبول کیا ہے اور اب رخصت ہو کر یہاں میرے کمرے میں آئی ہو۔ اب تو تم سہاگ رات کی تیاری کرو، میں تمہیں ہاتھ بھی لگاؤں گا اور سارے حق بھی وصول کروں گا۔ میری بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ غصے میں کہنے لگی، یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ میں خود کو تمہارے سپرد کر دوں گی۔ جس طرح تم نے مجھ سے شادی کی ہے، میں ساری زندگی بھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ جھٹکے سے اس نے اپنا بازو مجھ سے چھڑایا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ واش روم کا رخ کرتی، میں نے اسے تیزی سے کمرے سے پکڑا اور اٹھا کر بستر پر پھینک دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے۔ میں نے تیزی سے اس کے بازو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ تم یہی ڈیزرو کرتی ہو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں زور زبردستی تمہارے وجود کو حاصل کروں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جس طرح تم نے یہ جگہ حاصل کی ہے، اسی طرح میں بھی تمہارے وجود پر قابض ہونے کا حق رکھتا ہوں۔ میں نے اسے اس کی حیثیت کا احساس دلایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، مجھ سے بھول ہو گئی، میں نے تو بس نادانی میں یہ سب کچھ کیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم اپنی ضد اور خود سری سے مجھے اس جگہ پہنچا دو۔ اس کی بات پر میں نے غصے سے مٹھیاں بند کر لی تھی۔ اس کے قریب ہوتے، اس کے چہرے پر اپنی سانسوں کی فرمائش چھوڑتے میں نے دھیرے سے اس کے کان میں کہا کہ تمہارے لیے یہ نادانی یا مذاق ہوگا، مگر میرے لیے یہ زندگی اور موت کے برابر تھی۔ جو کھیل تم نے کھیلا تھا، اس میں کسی نہ کسی کو تو جیتنا ہی تھا، تو دیکھ لو، جیت میرے حصے میں آ گئی اور ہار تمہیں مل گئی، لیکن یہ ہار بھی تمہارے لیے جیت ہوگی اگر تم خود کو خوشی خوشی میرے حوالے کر دو۔ میری بات پر میری نئی نویلی دلہن نے انکار میں سر ہلایا تو میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ لیا۔ میں تیزی سے اس کے لبوں کا جام پی رہا تھا۔ اس کا وجود بستر پر مچلنے لگا تھا۔ وہ خود کو مجھ سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں خود سے اختیار کھو بیٹھا تھا۔ اس سے دور ہونا میرے بس میں نہیں تھا۔ وہ اپنی پوری جان لگانے کے باوجود بھی میرے آگے بے بس تھی۔ وہ ایک دبلی پتلی لڑکی تھی اور میں جوان مرد۔ میرے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ میں نے دھیرے سے اس کے بلاؤز پر ہاتھ ڈالا۔ اس کی ڈوریوں سے کھیلتے ہوئے میرا ہاتھ اس کی کمر تک پہنچ گیا تھا۔ میری انگلیوں نے کس کر اس کی مخروطی کمر کو جکڑا تھا۔ اس کے لبوں سے سسکی نکل رہی تھی۔ میری شدت کے آگے بے بس تھی اور میں اپنے جذبات سے بوجھل۔ دھیرے دھیرے رات بیت رہی تھی اور وہ میرے آگے ہارتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے پوری طاقت سے اسے، اماں کم سے کم مجھے لڑکی کی تصویر تو دکھائیں۔ ایسے کیسے آپ نے شادی پکی کر دی اور ایک بار مجھے تصویر بھی نہیں دکھائی؟ میں اماں کے سامنے بیٹھا ایک ہی بات کی تکرار کر رہا تھا، لیکن اماں کی بھی وہی بات تھی کہ شادی کے بعد دلہن دیکھنا۔ اپنی ماں کی پسند پر یقین رکھو۔ میری ماں نہ جانے کیسے میرے لیے منتخب کر بیٹھی تھی اور اب اس کی تصویر نہ دکھانے کی بھی قسم کھا لی تھی۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو کہنے لگی، میں تمہیں اس کا نمبر دے دیتی ہوں، چاہو تو فون پر بات کر لو، لیکن چہرہ تو شادی کے بعد ہی دیکھنا ہوگا۔ یوں سمجھ لو کہ ان لوگوں کی رسم ہے، ان کا ماننا ہے کہ اگر لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھے تو اب شگن ہوتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا اور اماں سے کہا کہ یہ کس زمانے کے لوگ ہیں؟ آپ کو سارے جہاں میں ایسے ہی لوگ ملے تھے جو پرانی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اماں مسکرا کر کہنے لگی، لڑکی بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، سلیقے مند اور سمجھدار ہے، مجھے ایسی ہی بہو چاہیے تھی۔ شادی تک کہ ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، ان کے بعد تو لڑکی رخصت ہو کر ہمارے گھر آئے گی، پھر جو تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اماں کے آگے میری کہاں چل سکتی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا اور اماں سے اس کا فون نمبر لے لیا۔
شادی میں ایک ہفتہ ہی تھا۔ اماں نے جتنی تیزی سے رشتہ پکا کیا تھا اتنی ہی جلد بازی میں شادی بھی رکھ دی تھی۔ دراصل لڑکی کے کچھ قریبی رشتہ دار باہر ملک سے آئے ہوئے تھے اور لڑکی کے گھر والے ان کی موجودگی میں ہی شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے اماں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شادی کی تیاریاں بھی کرنی تھی۔ اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی بہت مصروف ہو گیا اور اس نمبر پر مجھے فون کرنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ لیکن اس رات میں جب فارغ ہوا تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ میں اس سے پوچھ تو لوں کہ وہ شادی کے لیے دل سے راضی بھی ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر والے زور زبردستی سے اس کی شادی کروا رہے ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے وہ نمبر ملایا تو دوسری طرف سے انتہائی مدھم آواز سنائی دی۔ وہ بہت ہی نرم و ملائم لہجے میں پوچھ رہی تھی کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے بتایا کہ میں ندیم ہوں اور مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میری بات پر وہ دھیرے سے ہنسی اور کہنے لگی، تو آپ سے صبر نہیں ہوا؟ شادی میں 4 دن باقی ہیں بس۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم چھپ گیا اور کہا، ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ اس شادی پر خوش بھی ہیں یا نہیں۔ وہ کہنے لگی، خوش کیوں نہیں ہوگی، میں تو بہت خوش ہوں، آپ بہت ہینڈسم ہیں، خوبصورت ہیں، آپ سے شادی تو میرے لیے باعث فخر ہوگی۔ اور پھر اس کی بات سن کر مجھے تسلی ہو گئی۔ باتوں کا سلسلہ آگے بڑھا اور میں اس کی خوبصورت باتوں کے سحر میں کھوتا چلا گیا۔ ہمارے درمیان پیار محبت کی بات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن شادی کو لے کر جو اس کی سوچ تھی وہ انتہائی خوبصورت تھی، اور مجھے ایک ہی رات میں اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ اماں نے میرے لیے ویسی ہی لڑکی کا انتخاب کیا ہے جیسی لڑکی میں آئیڈل رکھتا ہوں۔ ہم شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ دوبارہ میری فون پر بات نہ ہوئی، البتہ کبھی کبھار میں میسج کرتا تو وہ جواب ضرور دیتی۔ اور پھر شادی سے ایک دن پہلے میں نے اسے بتایا کہ میں نائٹ کا گفٹ لینے جا رہا ہوں تو اس نے بتایا کہ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ شاپنگ جا رہی ہے۔ یہ سن کر میں بڑا خوش ہوا کہ کسی نہ کسی بہانے سے اسے دیکھ لوں گا۔ میں اسی مال پہنچ گیا جہاں اسے اپنی ماں کے ساتھ شاپنگ پر آنا تھا۔ میں اپنی ساس کو پہچانتا تھا کیونکہ رسم کے لیے وہی ہمارے گھر آتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ مجھے ایک بڑی سی بوتیک میں نظر آ گئی۔ ساس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے تیزی سے اپنے موبائل سے میسج کیا کہ تم کہاں ہو؟ تو اس لڑکی نے موبائل نکال کر چیک کیا اور پھر رپلائی دیا کہ میں شاپنگ کے لیے مال پہنچ چکی ہوں۔ مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ وہی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو یہ سن کر وہ چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن میں جان بوجھ کر اس کے سامنے نہ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں شادی کے دن اس کے روبرو ہوں اور اسے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کروں، کیونکہ شادی میں بس ایک دن ہی تو رہ گیا تھا۔ اس لیے میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ سر سے پاؤں تک وہ حسن کا مجسمہ تھی۔ میں نے اتنا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے میں بری طرح اس کے سحر میں جکڑ گیا تھا۔ محبت کیا ہوتی ہے یہ اسے دیکھ کر مجھے پتہ چلا تھا۔ وہ لڑکی میری تلاش میں اس بوتیک سے باہر نکلی اور پھر بوتیک کے برابر میں ہی جیولر کی شاپ کے برابر رک گئی تھی۔ اس کی نظر سونے کی کنگنوں پر جمی تھی اور وہ شیشے کو چھو کر ان کنگنوں کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے وہ اسے بے انتہا پسند آ گئے ہوں۔ اور پھر لمحوں میں ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہی نائٹ گفٹ لوں گا۔ جب وہ یہ کنگن میرے ہاتھوں سے پہنے گی تو اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی، یہ سوچ کر ہی میں خوش ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میری ساس نے اسے آواز دی اور وہ تیزی سے بوتیک کے اندر چلی گئی اور میں وہ کنگن خریدنے کے لیے جیولر کی شاپ میں داخل ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کنگن میرے پاس تھے اور میں واپسی کے راستے پر چل پڑا تھا۔ میں خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہا تھا۔ مجھے محبت ہوئی تھی اور وہ بھی اس لڑکی سے جو ایک دن بعد میری شریک حیات بننے والی تھی۔ شاید اس سے زیادہ خوبصورت کوئی احساس ہو ہی نہیں سکتا۔ اس رات میں نے جب اسے فون ملایا تو وہ کہنے لگی کہ اگر آپ مال آئے تھے تو مجھ سے ملے کیوں نہیں؟ وہ اتنی خوبصورت آواز میں شکوہ کر رہی تھی کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ آنے والی رات میری اور آپ کی ملن کی رات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں جب ایک دوسرے کے سامنے ہوں تو پھر کوئی پردہ باقی نہ رہے۔ میری بات پر وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی کہ گھر میں بہت مہمان ہیں، ابھی میں فون رکھتی ہوں، اور اس نے فون بند کر دیا۔
میں کتنی ہی دیر فون کو دیکھتا رہا، اس کے خیالوں میں مجھے نیند آ گئی، اور پھر اگلے دن میں بارات لے کر دھوم دھام سے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ اس کی دہلیز پر پہنچ گیا تھا جو میرے دل کی ملکہ بن گئی تھی۔ میں گھوڑے پر بیٹھا تھا، میرے دوست خوب ناچ رہے تھے، میری اماں بہنیں بھی بہت خوش تھی۔ میں گھر کا بڑا بیٹا تھا اور سب سے پہلے میری ہی شادی ہو رہی تھی، یعنی یہ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی، اس لیے میری ماں نے کسی چیز میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ ناچ گانا رکا تو میں گھوڑے سے اترا اور شادی ہال میں داخل ہونے لگا، لیکن دروازے پر ہی میرے قدم زنجیر ہو گئے۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا جسے میری دلہن بنے اس اسٹیج پر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ہاتھوں میں پھول کی تھال لیے کھڑی تھی۔ میری ماں نے میرے رکے ہوئے قدم دیکھے تو کہنے لگی، کیا ہوا؟ رک کیوں گئے ہو؟ اندر چلو۔ میں نے ماں کی شکل حیرت سے دیکھی اور کہا، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ ماڈرن ہیں۔ دلہن خود کھڑی ہے، دولہے پر پھول برسانے کو تیار ہے اور کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں۔ میری بات سن کر اماں حیران ہوئی اور کہنے لگی، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ دلہن کہاں ہے؟ بھلا دلہن بھی کوئی ایسے کھڑی ہوتی ہے؟ یہ سب تو دلہن کی کزن وغیرہ ہے جو تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ دلہن تو کمرے کی اندر ہے، یہاں کہیں نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میری نظریں اب بھی اس حسین چہرے پر جمی تھی جو بڑی مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں یہ کون ہے؟ اماں نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی اور کہنے لگی، یہ تو امریکہ سے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آئی ہے، یہ تو اس کی کزن ہے، بڑی ہی ماڈرن قسم کی لڑکی ہے، ابھی بھی دیکھ لو کس طرح کا لباس پہنے کھڑی ہے۔ اماں کا لہجہ بہت ہی حقارت بھرا تھا، جبکہ اماں کی بات پر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جسے میں نے اپنی دلہن سمجھ کر اپنے دل میں جگہ دے دی تھی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، میری حرکت پر وہاں موجود سبھی لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ میں نے کہا، اماں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس کی والدہ سے بھی۔ اماں کہنے لگی، آخری وقت پر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سب خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، اماں انہیں تنہائی میں بلائیں، اور پھر اماں نے اس کی والدہ کو اکیلے میں بلوایا۔ اماں بھی وہی تھی اور میں بھی، اور پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ میں تو اس لڑکی کو اپنی بیوی سمجھ بیٹھا تھا اور اسی سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اب میں اس سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے فون والی بات بھی بتائی تو اس کی والدہ نے مجھے بری نظروں سے گھورا اور کہنے لگی، ہمارے گھر کی لڑکیاں ایسی نہیں ہیں، نہ ہی وہ فون پر مردوں سے بات کرتی ہیں۔ اس کی والدہ نے غصے میں تبسم کو اور اس کی والد کو بھی بلا لیا اور کہنے لگے کہ یہ لڑکا تبسم پر الزام لگا رہا ہے کہ اس نے اس کی بیوی بن کر اس سے محبت بھری باتیں کی ہے، اور اب یہ اس سے نہیں بلکہ تبسم سے ہی شادی کرے گا۔ پاکیزہ کی والد کی بات سن کر تبسم کے چہرے کے تاثرات بدلتے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میں نے تو بس چھوٹا سا مذاق کیا تھا۔ اس کی اماں نے مجھے اس کا موبائل فون دے دیا تھا کہ شادی تک میں اس کا فون اپنے پاس رکھوں، کیونکہ اسے بہت زیادہ فون استعمال کرنے کی عادت ہے اور مہمانوں کے بیچ دلہن فون استعمال کرتی اچھی نہیں لگتی، اس لیے اس کا فون میرے پاس تھا۔ آپ کا فون آیا تو میں نے شرارت میں آپ کی بیوی بن کر آپ سے بات کر لی، لیکن میرا ہرگز بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کی بات کریں۔ میں نے مال والی بات کا ذکر کیا تو کہنے لگی کہ ہاں، یہ اس وقت ہمارے ساتھ ہی تھی، اس کا فون بجا تو میں نے چیک کر لیا، آپ کا میسج تھا تو میں نے رپلائی کر دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ مجھے اسے سمجھ لیں گے بلکہ محبت کر بیٹھیں گے، میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور میں بس حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے لیے یہ کتنی چھوٹی سی بات تھی، ایک مذاق، ایک شرارت، جبکہ میرے دل کی دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ اس کی بات پر اس کے والد نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگے، تم نے بہن کے ہونے والے شوہر سے کس طرح کی باتیں کی ہیں کہ وہ اب تم سے شادی کی خواہش کر رہا ہے؟ تم نے تو میری ناک کٹوا دی۔ جبکہ اس کی والدہ کبھی غصے میں لال ہو رہی تھی، میں نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ یا تو میری شادی اس سے ہوگی یا پھر بارات ایسے ہی واپس لوٹ جائے گی، میں کسی بھی صورت شادی نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر اس کی والدہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے، کہنے لگے، بیٹا سارا خاندان جمع ہے، خوب بدنامی ہوگی، ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔
لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا؟ میں کیسے اس کو قبول کرتا جبکہ میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ جب میں نے اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹنے کا اظہار کیا تو اس کی والدہ نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے والد سے کہا کہ بھائی جان، آپ کی بیٹی جو کل گلگلا چکی ہے، اب اسے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ ہم اس کی جگہ گھونگھٹ میں خاموشی سے اس کو رخصت کر دیتے ہیں تاکہ خاندان میں عزت رہ جائے، ورنہ آپ کی بیٹی نے تو ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، ساتھ ہی اس کی عزت پہ بھی آنچ آ رہی ہے۔ میری بیٹی کے مستقبل کا جو ہوگا، لیکن اس وقت میں بدنامی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اس کی غلطی پر اب اسے سزا ملنی چاہیے۔ اسے ہمیشہ سے ایسی ہی غلطیاں کرنے کی عادت ہے۔ اس کے والد اپنے بھائی کی بات مان گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو رخصت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے کھل اٹھا تھا، جبکہ یہ انکار میں سر ہلا کر رونے لگی تھی۔ لیکن اس کے باپ نے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے شادی نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گا، تمہاری وجہ سے میں اپنے خاندان کو بدنام نہیں ہونے دوں گا۔ پہلے ہی پاکیزہ بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ گیا ہے، اب مزید تمہاری وجہ سے میں کوئی تماشا برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح پڑھایا جا رہا تھا اور نکاح پاکیزہ سے نہیں بلکہ اس سے ہو رہا تھا۔ میری ماں نے بتایا تھا کہ پاکیزہ بے ہوش ہو گئی اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ میری ماں کو پاکیزہ کے لیے بہت افسوس تھا، لیکن اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنا دل سخت کر لیا تھا اور نکاح ہوتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر رخصتی لے لی تھی۔ سارے راستے وہ خاموش رہی تھی اور پھر گھر آنے کے بعد بغیر کسی رسم کے وہ سیدھے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سارے ہی گھر والے خاموش تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی کا نہیں بلکہ موت کا گھر ہو۔ ہر کسی کے چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا۔ میری بہنوں کی خوشیاں بھی مٹی میں مل گئی تھی، کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا وہ کسی بھیانک خواب کی طرح تھا۔ لاکھ چھپانے پر بھی مہمانوں کو خبر ہو گئی تھی کہ اس نے یہ حرکت کی ہے اور میں نے شادی اس سے نہیں اس سے کی ہے۔ میری ماں مجھے کہہ رہی تھی کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، پاکیزہ بیچاری بے قصور تھی، اسے کس بات کی سزا ملی۔ بارات دہلیز پر آ کر لوٹ گئی تو لڑکی زندگی بھر اسی صدمے سے نکل نہیں پاتی، لیکن میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ غلطی میری نہیں اس کی ہے، اسی لیے میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میری بات پر سب خاموشی سے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اور جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کے بستر پر بیٹھا اور وہ پوری طرح گم سم بیٹھی تھی۔ جب ہی میں نے قریب جا کر اسے چھوا تو وہ کرنٹ کھا کر کھڑی ہو گئی، مجھے برا بھلا کہنے لگی کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، آپ نے میری زندگی ہی برباد کر دی۔ وہ مجھے بد دعائیں دے رہی ہوگی، میں اپنے ماں باپ کی نظروں میں بھی گر گئی، سب مہمان بھی مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں نے اس کو کس کر بازو سے پکڑا اور کہا، میری وجہ سے نہیں، سب کچھ تمہاری وجہ سے برباد ہوا ہے۔ تم نے ہی اس کی جگہ لی تھی، تمہیں بہت شوق تھا نا اس کی جگہ مجھ سے بات کرنے کا، تو پھر اب اس کی جگہ دلہن بن کر سہاگ رات منانے میں کیا اعتراض ہے؟ میں نے سیدھے ہی اس کو دھکا دے کر بستر پر گرایا تھا اور میری اس حرکت پر وہ دل ملا گئی تھی۔ وہ مجھے میرے حقوق سے دستبردار کرنا چاہتی تھی، لیکن میں جذبات کی شدت سے چور تھا۔ میں نے پچھلے 2 دن سے اس وقت کا بہت شدت سے انتظار کیا تھا، اسی لیے بنا انتظار کیے میں اس کی قربت میں پگھلنے لگا تھا۔ میں نے اپنے لبوں کو اس کے وجود پر رکھتے اپنی محبت کی نشانیاں اس پر چھوڑی تھی۔ وہ بری طرح سے پھڑپھڑا رہی تھی، لیکن میں نے اسے آزاد نہیں کیا تھا بلکہ پوری طاقت سے اس کے وجود کو اپنے وجود میں ملا لیا تھا۔ میں اس کے ساتھ جڑ گیا تھا اور اس نے تھک کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ حالات سے ہار گئی تھی اور میں جیت کر بھی ہار گیا تھا۔ اگلی صبح میرے لیے بہت خوشگوار تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی، جیسے زندہ لاش ہو۔ اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا، نہ کھانا کھاتی تھی نہ پانی پیتی تھی، بس خاموشی سے ایک طرف بیٹھی رہتی تھی۔ میں پیار جتاتا تو وہ خاموشی سے ہی خود کو میرے حوالے کر دیتی۔ اس نے کبھی میری جذبوں کی پذیرائی نہیں کی تھی بلکہ ایک زندہ لاش کی طرح اپنے وجود کو میرے سپرد کر دیا تھا۔ اس کے والد دوبارہ سے پردیس چلے گئے تھے، اس کا یہاں میرے سوا اب کوئی نہ تھا۔ میں محبت سے اسے واپس زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا، جس سے میں نے محبت کی تھی وہ کہیں کھو سی گئی تھی۔ میں بار بار اسے احساس دلاتا تھا کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہتی
اور ایک ہی شکوہ کرتی کہ میری ذرا سی شرارت کا آپ نے بہت بری طرح سے بدلہ لیا ہے۔ میں ہر طرح سے اسے نارمل کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن وہ نارمل ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی شادی کو 3 مہینے گزر گئے تھے۔ میں پوری طرح تھک چکا تھا۔ میں اس کو حاصل کرنے کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پایا تھا، کیونکہ یہ تو وہ لڑکی تھی ہی نہیں جس کی باتوں سے مجھے عشق ہوا تھا۔ یہ تو بات ہی نہیں کرتی تھی۔ 3 مہینے گزرے تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کر دی ہے۔ اسی لیے میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، اپنا کمرہ الگ کر لیا، اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے اس عمل کے بعد وہ کچھ بولنے لگی تھی، میری بہنوں سے بات کر لیا کرتی تھی، میری ماں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتی تھی، اور پھر کچھ دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ خبر میرے لیے بہت ہی خوشگوار تھی، لیکن اس خبر پر پھر سے خاموش ہو گئی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھا اور محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا کہ یہ اولاد ہمارے رشتے کو مزید مضبوط بنائے گی۔ یہ خبر تو بہت ہی خوشی والی ہے، پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، مجھے ڈر لگتا ہے اگر میری بیٹی ہوئی اور اس کا نصیب بھی میرے جیسا ہوا تو کیا ہوگا؟ پیدا ہوتے ہی میں نے ماں کو کھو دیا، پردیس میں ساری زندگی میں تنہا رہی، باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی محبت نہ ملی، اور پھر میرے باپ نے میری شادی اس طرح سے کر دی جیسے میرا وجود بالکل بے معنی ہو۔ خاندان کی عزت بچانے کے لیے میرے باپ نے میری خوشیوں کو ہی قربان کر دیا۔ اگر آپ نے میری بیٹی کے ساتھ یہی سب کچھ کیا تو کیا ہوگا؟ وہ بہت خوف زدہ لگ رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے اسے سینے سے لگا لیا اور وعدہ کیا کہ میں اسے اور اس کی بیٹی کو ہمیشہ دل و جان سے چاہوں گا، کبھی ان کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں نے ایک دفعہ پھر اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس بار وہ میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ماں بننے کی خبر نے اسے بہت احساس کر دیا تھا۔ وہ آنسو جو کئی دنوں سے اس کی آنکھوں میں قید تھے، وہ برسات کی طرح بہہ رہے تھے۔ اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، اس سے معافی مانگی اور اس نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کی تھی، وہ بھی ماضی کو بھلا کر میرے ساتھ قدم سے قدم ملانے لگی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے مجھے واپس مل گئی تھی جس سے مجھے عشق تھا۔ میں نے پاکیزہ سے جا کر بھی معافی مانگی تھی، کیونکہ میں اس کا بھی گناہ گار ہوں۔ شرارت اگر اس نے کی تھی تو غلطیاں مجھ سے بھی ہوئی تھی۔ پاکیزہ کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن میں نے اس کے لیے مستقبل کو مشکل کر دیا تھا۔ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں خود باپ بننے والا ہوں تو میں نے اس کے آگے معافی کے لیے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس نے بھی اپنے اعلیٰ ظرفی سے مجھے معاف کر دیا۔ آج میں اور تبسم ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی کوئی شرارت کوئی بڑی سزا بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی شرارت نہ کریں جس کا پچھتاوا ساری زندگی پھر آپ کو رہے۔